کسی میڈیا میں دکھانے کے لیے یا آپٹکس دکھانے کے لیے، ایک اخلاق کی بھی جو چیزیں ہوتی ہیں، اور سندھ میں ہمیشہ مہمان نوازی مشہور ہے، تو اس کی وجہ سے جو ہمارے کلچر میں ان کو استقبال کیا گیا، وہ کیا گیا، ٹھیک ہے، وہ آئے خیر سے. ان کو پہلے دن ہی جو ہماری بات چیت ہوئی تھی، جب ان کی ناصر شاہ صاحب سے، ان کو کہا گیا جی آپ ان علاقوں میں جائے گا، ان علاقوں میں نہیں جائے گا، کیونکہ یہاں پہ ہمیں جہاں پہ کچھ جو تھریٹس ہیں اور باقی ایشوز ہیں، کمٹمنٹ کی، اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ وہ شام کے ٹائم پہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں نظر گئے. منع کیا گیا تھا، انہوں نے بولا ہم نہیں کریں گے. پھر سندھ حکومت نے کیا کیا، چلو ٹھیک ہے، مہمان ہے، اس کو جو کمٹمنٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں، کیونکہ آپ کو ایک سیکورٹی پلان ترتیب دینا پڑتا ہے. کسی بھی کوئی اس طرح کی موومنٹ ہوتی ہے اور جہاں پہ تھریٹ ہو، تو آپ کو ایک سیکورٹی پلان بنانا پڑتا ہے کہ جی کون کون سے علاقے آپ نے پہلے طریقے سے وہاں پہ ان کو ریکی کرنی ہے اور ساری چیزیں کرنی، کوئی افسوسناک واقعہ نہ ہو. خیر کمٹمنٹ کی، اس کے باوجود بھی کمٹمنٹ کو پھر انہوں نے جو ہے اس کی وائلیشن کی، اور انہوں نے سیکورٹی کی بریچ کرتے ہوئے ان علاقوں میں کیا ساؤتھ میں جہاں پہ انہوں نے کمٹمنٹ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، سیکنڈ ڈے پھر پتہ چلا جی حیدرآباد جا رہے ہیں، بسم اللہ حیدرآباد گیا. حیدرآباد میں ان کو مکمل طور پہ وہی سیکورٹی، وہی ساری چیزیں جو انہوں نے روٹ دیا تھا کہ جی واپسی میں جو ان کو روٹ انتظامیہ نے دیا تھا اور انہوں نے اس کو اگری کیا تھا، اس روٹ پہ نہیں کہ رات کو یہ چلا گیا حیدرآباد والی پل پہ. اب مجھے وہ کتنے لوگ جو حیدرآباد سے واقعی میں حیدرآباد آتے جاتے ہیں، آپ لوگ روز جاتے ہوں گے، آپ روٹین میں ابھی بھی چلے جائیں نا، دن کا ٹائم ہے، وہاں پر ٹریفک میں پھنسیں گے. وہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کی، فیڈرل گورنمنٹ کی وہ پروجیکٹ ہے، وہ پل ہے، پورے پاکستان کی مین آرٹری وہ ہے. پورے پاکستان سے اگر آپ کو کوئی بھی گڈس ٹرانسپورٹ ہے، آپ کے پورے پاکستان کی امپورٹ، آپ کے پورے پاکستان کی ایکسپورٹ جو کہ کراچی پورٹ پہ ہوتی ہے، ساری ہیوی ٹریفک جو ہے وہ اس پل سے جاتی ہے. آپ روٹین میں چلے جائیں تو آپ کو جو ہے وہاں پہ آپ پھنس جاتے ہو، اور جب آپ بغیر پلان کے آپ روٹ ایک دیتے ہو، وہاں پہ آپ اپنے پورے جلوس لے کے پہنچو گے، اور اپوزٹ سائڈ سے پورے کراچی سے پوری پاکستان کی ٹریفک تفصیل میں جاری ہوگی، تو ظاہر ہے آپ کا وہاں پہ ٹریفک میں موصول، ظاہر ہے ہمیں بھی افسوس ہوا، لیکن وہ ان کو وہاں پہ کافی انتظار کرنا پڑا، وہ ٹریفک پھنس گئے. اب آپ حیدرآباد میں گئے تو آپ نے ایسے ایسے آپ کو جو عزت دی گئی، آپ کو جو احترام دیا گیا، آپ نے اس کی وہ جو کہتے ہیں کہ لاج نہیں رکھی. چلے ٹھیک ہے، آپ اپنی تقریریں بھی کریں، کچھ بھی کریں، ہمیں اس کا فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ نے ایک ایک چیز کی باقاعدہ وائلیشن کی. اور حیدرآباد والے میں بھی آپ نے کیا کیا، آپ نے حکومت سندھ پر الزام لگا دیا کہ حکومت سندھ نے مجھے جو ہے وہاں پہ روکا. اچھا، حکومت سندھ نے اگر آپ کو حیدرآباد برج پہ آپ کے انتظامیہ کی غلط کمٹمنٹ کی وجہ سے، اور جہاں پہ رش کا ہمیشہ پھنسنے کا چانسز ہوتا ہے اس حیدرآباد والی اس برج پہ، حکومت سندھ کو کیا فائدہ ملا اس سے پہلے؟ اگر آپ کو وہاں پہ کچھ گھنٹے آپ پھنس گئے تو حکومت سندھ کو سے کیا فائدہ ملا، کیا مقصد پورے ہوئے؟ کہ آپ ایک دم آپ الزام لگانا شروع کر دیا دوسرے دن صبح کو کہ مجھے سندھ حکومت نے جو ہے وہاں ٹریفک میں مجھے پھنسا دیا، اور یہ کہ ہمیں کیا آپ کو کوئی ٹیز کر کے ہمیں کوئی فائدہ ملنا تھا؟ اگر ہمارے رویہ اس طرح ہوتے جس طرح پی ٹی آئی کے رویے رہے ہیں، تو پھر تو ہم آپ کو بالکل خدا نہ خواستہ کسی کا ڈر خوف تو نہیں، ہم آپ کو بالکل بولتے جی نہیں، آپ کو ہم ویلکم ہی نہیں کرتے اور کوئی چیز ہی نہیں ہے. جب آپ کو یہ علم میں ہے کہ جی آپ کو ویلکم بھی کیا گیا، آپ کے لیے روٹس بھی پرووائڈ کیے گئے، آپ کو سیکورٹی پرووائڈ کی گئی، تو آپ کو 4-5 گھنٹے کسی ٹریفک میں پھنسا کے ہمیں کیا ملنا تھا؟ کیونکہ وہ آپ اپنی جو آپ کے جو روٹس دیے گئے ان روٹس پہ آپ نے فالو نہیں کیا، اور اپنی غلط قسم کی پالیسی کی وجہ سے، اور اس کے بعد پھر آپ حکومت سندھ پہ مطلب الزامات لگا رہے ہیں کہ جی آپ کی وجہ سے جو ہم ٹریفک میں پھنس گیا. چلے یہ بات بھی ختم ہوئی. پھر کہا گیا جی ہمیں جلسہ کرنا، یس جلسے کی اجازت دی گئی. جلسہ کی اجازت وربلی پہلے دے دی گئی تھی، اور پھر جو ادارہ ہے ان کو 1-1.5 گھنٹے کی دیر ہوئی جو لیٹر کی، وہ لیٹر دے دی کہ آپ جلسہ کرو. اور آپ کو پتہ ہے کہ باغ جناح جو ہے وہ حکومت سندھ اجازت دیتی ہے لا اینڈ آرڈر وغیرہ ساری چیزیں دیکھ کر. اس کے بعد جو ہے یہ ایک ٹرسٹ ہے جو ٹرسٹ اجازت دیتا ہے، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے اندر ہے، کیونکہ جب قائد اعظم کی جو وہ مزار قائد ہے اور اس کے سراؤنڈنگ جو ایریاز ہیں، وہ ٹرسٹ اس کو کرتا ہے پورا مانیٹر، اور وہی اس کو کنٹرول کرتا ہے. ان کی اجازت میں تھوڑا ٹائم لگ گیا، تو وہ ایک تھا. ہم نے آپ کو کبھی نہیں کہا کہ آپ جلسہ نہ کرو، آپ جلسہ کرتے. ہم نے یہ بھی کہا جی اچھا جب ہم نے جلسے کی اجازت دی، 5 منٹ کے اندر پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو بیان ہے کہ اب ہم جلسہ گراؤنڈ پہ نہیں کریں گے. آپ سب نے وہ بیانات دیکھے، کوئی بات چھپی ہوئی نہیں تھی. 5 منٹ کے اندر
اس کے بعد آپ کو آپ کے ذہن میں کوئی اور چیز تھی کہ کوئی شرارت کرنی ہے, کوئی گڑبڑ کرنی ہے, کوئی کانفلکٹ کر رہا ہے, کوئی لڑائی کرنی ہے. آپ نے کہا جی ہم جلسہ جو ہے وہ اب گراؤنڈ کے اندر نہیں کریں گے, اب گراؤنڈ کے باہر کریں گے. ہم نے کہا جی, ہوم منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ جی آپ کو جس چیز کی اجازت ملی آپ وہ کام کریں, باقی کام آپ نہیں کر سکتے. اور ان علاقوں میں ڈیفینیٹلی اگر آپ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا جلسہ دیکھ لیں, کراچی میں ایم کیو ایم کا دیکھ لیں, جماعت اسلامی کا دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کا دیکھ لیں, سندھ بھر میں کہیں بھی دیکھ لیں, تو وہاں پہ ٹریفک پولیس اور پولیس جو ہے ٹریفک پلان بناتی ہے. کیا کرتی ہے کہ جی 3-4 رستے روک دیے جاتے ہیں اور ایک ہی لوگوں کے آنے کے لیے ایک ہی انٹری اور ایک ہی ایگزٹ ہوتا ہے. آپ نے کہیں بھی کوئی جلسے کور کیے ہوں, یہ نہیں ہوتا کہ ہر طرف سے لوگوں کو اجازت دے دی جائے گی کہ کہیں پہ آ کے بلاکیج ہو, اور پھر سیکیورٹی والے جو اپنے ایک سیکیورٹی کا وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اس کو نہ کر سکے. آپ کو پتا کہ جب ہم محرم کے جلوس ہوتے ہیں تبھی بھی ایک سیکیورٹی کا ایک پورا ایک سسٹم بنایا جاتا ہے کہ ہر جگہ سے ٹریفک نہیں کھولی جاتی, کہیں کنٹینر لگا کے بند کیے جاتے ہیں علاقے, تاکہ جی ہر جگہ سے جو ہے لوگ نہ آ سکیں. خدا نخواستہ کیونکہ آپ کے پاس تھریٹ الرٹ تھا کہ کوئی دہشت گرد گھسنا آ جائے تو ایک ہی راستہ کھولا ہے جہاں پہ سب کی چیکنگ اور ساری چیزیں ہوں. وہی انتظامات ان کے لیے بھی کیے گئے تھے, اور ناصر شاہ صاحب نے ان کو یہ بھی آفر دی تھی بھائی آپ کو انتظامیہ انتظامات کے لیے جو چیزیں درکار ہے وہ دینے کے تیار ہیں. اگر آپ کے پاس کسی چیز کی کمی تو ہم آپ کو لوگ بھی بھر کے دینے کے لیے تیار ہیں, اگر آپ کو کوئی ایسا بھی آپ ہمارے مہمان ہو. خیر ان تمام چیزوں کا ناجائز فائدہ لیا گیا, اور پھر ایک دفعہ ایک خطرناک کوشش کی گئی, وہ پھر حکومت نے بہت ہی تحمل سے اس کا جو ہے مقابلہ کیا. خطرناک کوشش کی گئی کہ 9 مئی جیسا واقعہ کراچی میں دہرایا جائے. جس طریقے سے پولیس پہ پتھراؤ کیے گئے, جس طریقے سے میڈیا کی گاڑیاں, یا آپ میڈیا مین بیٹھے ہیں, آپ کی گاڑیوں کو جس طریقے سے اس کے شیشے توڑے گئے, آج ٹی وی کی وین کے شیشے توڑے گئے, باقی میڈیا ہاؤسز کے لوگوں کو, صحافیوں کو زد و کوب کیا گیا. خواتین صحافیوں کو, جو کہ پی ٹی آئی کی ایک پرانی روایت رہی ہے, ان کو آپ نے نشانہ بنایا. تو یہ ساری ذہن کی عکاسی کرتی ہیں کہ آپ کا جو لیڈر ہے, جس نے آپ کے ذہنوں میں صرف انتشار, صرف جو ہے وہ ملک اور حکومتوں کے خلاف جو ہے وہ بغاوتیں کرنا اور جو ہے اس طرح کی چیزیں کرنی جس سے خدا نہ خواستہ کسی کو نقصان ہو, آپ نے وہ ہر کام کیا. انفارچونیٹلی یہ تو حکومت سندھ نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا. حکومت نے کہا کہ ہم امن امان کو کسی کو ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے, اور کوئی ایسا ماحول نہ کریٹ کریں. آپ دیکھیں ان ساری چیزوں کے بعد نہ پی ٹی آئی کی صوبائی قیادت میں کوئی پرچہ کاٹا گیا کوئی چیز کی, نہ ان موصوف جنہوں نے کمٹمنٹس کی تھی حکومت کے ساتھ, وربل کمٹمنٹس تھی کہ ہم یہ چیزیں نہیں کریں گے, جو آپ کا پلان ہے اس پہ کریں گے. آپ اپنے, اور اس دن جلسے میں بھی آپ نے اپنے مرضی سے اپنے روٹس لیے. جب آپ کے لیے ایک روٹ کھولا گیا جس میں آپ کو اور آپ کی پبلک کو آنا ہے, تو آپ نے وہی روٹ اختیار کرنا تھا. آپ گھوم پھر کے اپنی مرضی سے پھر آپ نے وہ اپنی وہ کر کی, اور آپ نے جس طریقے سے وہاں پہ پولیس کو, جو پولیس کے افسر, جو بیچارے سپاہی جو آپ کی ہماری حفاظت کے, ان کو جیسا زدوکوب کیا, ان کو وہ زخمی ہوئے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی انتشاری سیاست ہے جس کی وجہ سے ہمارا اور پورے پاکستان کا آپ سے اختلاف ہے کہ اس کراچی میں پہلے بھی اس طرح کی انتشار کی سیاست جن لوگوں نے کی, لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا. آپ نے پھر وہی انتشاری سیاست کرنے کی کوشش کی, آپ نے پھر وہی نفرت انگیز زبان استعمال کرنے کی کوشش کی, آپ نے پھر اس طریقے سے مخالفوں کو, جس طریقے سے سیاسی مخالفوں کو ایک ادب کے دائرے میں بات کی جاتی ہے, آپ نے پھر جو ہے بلو دا بیلٹ آپ نے وہ گفتگو کی. یہ کہیں سے بھی قابل قبول نہیں ہے. میں آپ کو صرف ایک سلائڈ دکھاتا ہوں, یہ غور سے دیکھیے گا. پہلے ایک سیکنڈ, یہ سارے میں کیمرہ مین سے گزارش کروں گا کہ دیکھیں کہ اس دن کراچی میں ہوا کیا. یہ چلائیں جی.
چاروں طرف سے پتھر برسایا جا رہا ہے کہ ڈنڈیوں سے جو ہے وہ مارنا شروع کی ہے, لاتے ایک دوسرے اس کی ناک توڑ دی گئی, اس کا موڑ پھاڑ دیا گیا. تو یہ آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے کوشش کر کے کہ ایک دفعہ پھر 9 میں جیسا واقعہ کریں, حالات خراب کریں, قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں. اور پولیس نے کس صبر و تحمل کا کام لیا, حکومت نے کس صبر و تحمل کا کام لیا. اگر حکومت کے ذہن میں کوئی شرارت ہوتی تو حکومت سخت کارروائی کر سکتی تھی, حکومت جو ہے گرفتاریاں کر سکتی تھی, حکومت جو ہے ان پہ مقدمے قائم کر سکتی تھی. لیکن ہم نے کہا نہیں, ہمارے مہمان ہیں, ہم ان کو کہتے گئے, ہم نے ان سے رابطے مسلسل رکھے کہ جی آپ مہربانی کر کے اس طرح کے حرکت نہ کریں, قانون ہاتھ میں نہ لیں. یہ ساری جو اپنی ویڈیوز دیکھی ہیں اس میں تو آپ سارے صحافی تھے, آپ سب اس چیز کے آئی وٹنس ہیں. تو پورے پاکستان کو دکھانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے, اور یہ اپنی طرز سیاست کو تبدیل کرنے کی کسی بھی طریقے سے تیار نہیں ہے. جو انتشار کی سیاست انہوں نے پورے پاکستان میں کی ہوئی ہے, جس طریقے سے پاکستان کے خلاف پوری دنیا میں بیٹھ کر یہ پروپیگنڈاز کرتے رہے, جس طریقے سے یہ پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے رہے, پاکستان کے اداروں کے خلاف سازشیں کرتے رہے, ان کا کوئی موڈ نہیں ہے کہ قومی ادارے میں آ کے یہ صحیح اور صاف سیاست کریں. جو یہ رویہ ہے یہ بہت قابل مذمت ہے, اور ہم سب اس چیز کی مذمت کرتے ہیں. ہم نے مہمان نوازی, ہم نے دل سے کرنے کی کوشش کی, ہم نے پہل کی مہمان نوازی کرنے میں. ہم نے روایت کو ہٹ کے سیاسی مخالفت کو ایک جگہ رکھ کے ہم پہ یہ سوال کیا گیا کہ جی آپ اگر پی ٹی آئی کے چیف منسٹر کو اس طرح ویلکم کریں, اس کا مطلب ہے کہ فیوچر میں کوئی پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کو اتحاد ہونے والا. ہم نے کہا نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ان کی سیاست الگ ہے, ہماری سیاست الگ ہے. ان کی سیاست جو پی ٹی آئی کی وہ انتشار والی سیاست ہے, ہماری پرامن اور ڈیموکریٹک سیاست ہے. لیکن اس کے باوجود چونکہ وہ ہمارے صوبے میں آ رہے ہیں تو ہمارا اخلاقی فرض ہے کہ ہم ان کو نہ صرف ان کو فیسیلیٹ کریں, ان کی جو ہے ان کو مدد ان کو درکار وہ کریں. جب ہم یہ رویہ رکھ رہے ہیں, ہماری شرافت کا جو ہے وہ ناجائز فائدہ لیا گیا. ہم نے وہ ان کو عزت دی جو کہ کبھی ان سے ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے, نہ ہی کبھی آپ کریں گے کہ پی ٹی آئی کے اور عمران خان کے فالوور جو ان کے سیکنڈ ٹیئر فرسٹ ٹیئر کبھی آپ کو وہ ریسپیکٹ دے گی. ہم نے دل سے آپ کو عزت دی, دل سے آپ کو ویلکم کیا, اور آپ نے یہ آ کے حرکتیں کی. شریف صاحب یہ بتا دیں کہ جو کمٹمنٹ وزیر اعلیٰ کے پی نے سندھ حکومت کے ساتھ کی, کیا وہ پورا نہ ہونے کی وجہ سے یا انہوں نے پورا نہیں کیا کمٹمنٹ, اس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ سندھ سے ان کی ملاقات ملتوی کرتے ہیں؟ اچھا کیا سوال آپ نے کر کے دیکھیں جی. ابھی کیا یہ سوال ملاقات کے بعد کہاں سے آئی؟ جب چیف منسٹر کے پی کے کو کہا گیا کہ جی آپ آئیں اور ہمیں پروگرام دیں اور ہم آپ کا پورا وہ ارینجمنٹ کرتے ہیں, تو انہوں نے چیف منسٹر کے پی کے ہاؤس سے ایک پروگرام آیا جس میں انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جس دن جا رہے تھے اس دن صبح کو 9:30 بجے وہ وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات کریں گے. وہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا. جب آپ کو پتا کسی سے ملاقات کی جاتی ہے تو پوچھا جاتا ہے یار آپ کو کیا ٹائم سوٹ کرتا ہے, تو جب انہوں نے یہ پروگرام بجا کہ صبح کو 9:30 بجے آئیں گے, تو اس وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ جی اس وقت وہ جو ٹائم تھا ان کی, کیونکہ آپ پتہ چیف منسٹر کی میٹنگ جو ہے 1-2 دن میں نہیں طے ہوتی ہیں, ان کا 15 دن 20 دن کے پورے پروگرام طے ہوتے ہیں. تو چیف منسٹر سیکریٹریٹ سے ان کو یہ کنوے کیا گیا کہ جی آلریڈی چیف منسٹر صاحب کی مصروفیات ہیں اس ٹائم میں, اگر کوئی امپورٹنٹ ایشوز ہیں تو ہمارے سینئر منسٹر میرے لیے کہا گیا کہ جی وہ آپ سے ملیں گے, جہاں بولیں گے آپ وہ وہاں آ جائیں گے, جہاں آپ جانا چاہے وہ آ جائیں گے. ہم نے ان کو یہ کنوے کیا کہ اگر آپ نے کہیں ملنا ہے تو آپ ہمارے پاس آ جائیں, اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا آنا مناسب نہیں ہے تو ہم آپ کو جہاں پہ بھی آپ ٹھہرے وہاں پہ ایز اے سینئر منسٹر میں حکومت سندھ کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, میں وہاں جانے کے لیے تیار تھا. ہم نے ان کو کنوے کیا, انہوں نے پھر جواب ہی نہیں دیا. تو یہ وہی رویے کی بات ہے نا کہ ہم نے جب ان کو کنوے کیا بھی ہم حاضر ہیں, جہاں بولے ہم آپ کو آ جائیں گے. اور جو ٹائم آپ نے سلیکٹ کیا ہے وہ ایک چیف منسٹر ہے جس کے 15-20 دن کے پروگرام ایڈوانس میں دیے ہوتے ہیں. ظاہر ہے کبھی آپ ڈپلومیٹس کو پروگرام دیتے ہیں, کبھی آپ کے کہیں افتتاح ہوتے ہیں, کبھی آپ کے کانووکیشنز ہو رہے ہوتے ہیں, تو یہ بڑی بڑی تقریبات آلریڈی آپ کی پلانڈ ہوتی ہیں اور وہ بہت پہلے پلانڈ ہوتی ہیں. تو آپ کی چوائس پہ ایگزیکٹلی وہ ٹائم ان کے لیے اویلیبل نہیں تھا, تو پھر بھی ریگریٹ نہیں کیا گیا, بولا دیجیے کہ ہم آپ کو ابھی آلٹرنیٹ دے رہے ہیں. شدید صاحب یہ بتائیں کہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ کراچی اسی لیے آئے ہیں کہ 8 فروری کو وہ پورے ملک میں پہیہ جام کریں گے, اور کراچی میں بھی پہیہ جام کریں گے اور سندھ میں بھی کریں گے, یعنی پورے سندھ میں. تو یہ کیا آپ ان کو پہیہ جام کرنے دیں گے؟ اور جو جس مقصد کے لیے آیا تھا اس کا وہ سمجھ رہا ہے کہ وہ اس مقصد میں کامیاب ہو گیا, کارکنوں کو چارج کر گیا, اب 8 فروری کو پورا کراچی پورا سندھ بند ہو جائے گا. دیکھیں جی میں آپ کو بتا دوں کہ 8 فروری کو کسی بھی صورت میں صوبہ سندھ میں کہیں بھی اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہونے دیں گے جس سے کوئی زبردستی
کاروبار یا ٹرانسپورٹ بند کرے. ماضی میں کچھ لوگ یہ حرکتیں کرتے تھے اور وہ بھی اب اس چیز سے ہٹ گئے. تو میں یہ واضح طور پہ بتا دوں کہ کسی بھی صورت میں 8 فروری کو نہ ہی کوئی پہیہ جام ہونے دیا جائے گا, نہ کوئی دکان بند ہونے دی جائے گی, نہ کوئی ہڑتال ہونے دی جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ بھلے وہ اس دورے میں آئے, ہم نے ان کو نیک نیتی کا پیغام دیا ہے کہ آپ سیاست کریں, آپ پولیٹیکل پارٹی ہیں, آ کے آپ کام کریں, لیکن وہ میرے خیال سے وہ یہ بھی ڈیزرو نہیں کرتے تھے. اچھا شاجد صاحب, کے پی کے جو معاون خاص ہے شفیع جان, اس نے کل رات ایک ٹی وی چینل پہ کہا کہ ملاقات جو تھی وہ سی ایم سندھ سے ہماری طے, بتایا کہ ہمارے اوپر کا پریشر آ گیا اس لیے ہم ملاقات نہیں کر سکتے, شہزید صاحب آپ سے ملاقات کر سکتے ہیں. تو کیا واقعی ایسی کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ میری بات سنیں, اب یہی دیکھیں نا کہ یہ بالکل جھوٹ کا پلندہ ہے. ان کا پی ٹی آئی کا مقصد ہی یہ ہے کہ اپنی دل کی باتیں کسی اور کے جو ہے وہ منہ میں ڈالنا. اب اگر انہوں نے کہا کہ یہ بات کہی ہے تو میں ان کو بولتا ہوں چیلنج کریں, بتائیں آپ کو کس نے یہ بات کہی ہے. صرف جھوٹ. پی ٹی آئی کا مقصد کیا ہے, ان کی پوری لیڈرشپ کا پروپیگنڈا, جھوٹ, اس طرح کی چیزیں پھیلائیں جس سے جو ہے لوگوں کو گمراہ کیا جائے. آپ نے کی ماشاءاللہ سے, لیکن یہ بتائیے گا ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے. ہم نے دیکھا کہ جو گراؤنڈ کا جامع جلسے کی اجازت آپ کی جانب سے دی گئی تھی, پھر آپ نے کہا کہ وہ وفاقی ٹیریٹری ہے اس لیے وہ پرمیشن دیں گے, لیکن وہاں پر پولیس موبائلز کا وہاں پر ہونا, گیٹس کو لاک کر دینا اور وہاں پر جلسہ گاہ میں جو لوگ تھے انہیں نکال دینا, تو اس کا تو ایکشن کا ری ایکشن ضرور آتا ہے. آپ کے کارکنان ہوتے تو وہ بھی یہی ری ایکشن کرتے, یہی امید تھی. لیکن دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کو اچانک سے واقعتاً کوئی پریشر جو ہے وہ بلڈ ہوا, آپ نے اجازت تو دے دی لیکن بعد میں آپ کو کوئی پریشر ہوا, اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ تمام صورتحال جو پولیس کی. چلے سمجھ گیا سوال آپ کا. یہ ایک اچھی خواہش ضرور ہو سکتی ہے کسی کی. میں دوسری بات بتاؤں, ان میں اسی بات میں ایک سوال میں ایک ان کا اور جھوٹ ثابت ہوا. جس دن ہم نے NOC دی تو یہ فرماتے ہیں کہ جی گراؤنڈ کے تو گیٹ بند پڑے ہوئے ہیں, گراؤنڈ کے گیٹوں میں تالے لگے ہوئے تھے. آپ کو بتاؤں اس گراؤنڈ میں گیٹ ہے ہی نہیں. اچھا آپ ابھی بھی چلے جاؤ اس گراؤنڈ میں مجھے گیٹ دکھا دو, اس گراؤنڈ میں گیٹ ہے نہیں, نمبر 1. اور NOC سے ایک دن پہلے وزیر اعلیٰ صاحب جب کراچی آئے تھے وہ اپنے ورکروں کے ساتھ, عہدیداروں کے ساتھ اس گراؤنڈ کے اندر موجود تھے NOC سے ایک دن پہلے. تو اگر گراؤنڈ کے گیٹ میں تالے لگے ہوئے تھے اور اگر گیٹ تھے تو وہ اندر کیا کرنے گئے تھے بھائی؟ پہلے وہ کیسے گئے, کیا کود کے گئے تھے وہ؟ ایک یہ بات. دوسری بات یہ جب بھی کسی جگہ میں پروگرام ہوتا ہے تو کیا پولیس سیکیورٹی دیتی ہے نہیں دیتی ہے؟ اگر پولیس کی موبائلیں اگر گراؤنڈ کے اندر ہیں تو وہ سیکیورٹی دینے کے لیے ہیں, وہ آپ لوگوں کو سیکیور کرنے کے لیے, وہ دیکھنے کے لیے خدا خاصا کوئی آگے کوئی چیز پلانٹ تو نہیں کر کے جا رہا. تو پولیس کے یہ, آپ کسی بھی مذہبی تہوار ہو یا کوئی پولیٹیکل بڑی گیدرنگ ہو, آپ دیکھیں گے کہ پولیس کی نفری پہلے ایڈوانس میں آتی ہے, تھوڑی کہ جلسے کے بعد آئیں گے پولیس وہاں پہ. جی سر یہ فرمائیں کہ آپ نے ظاہر پی ٹی آئی کا طرز سیاست نیا تو نہیں ہے, پوری تاریخ ہے, آپ بھی بہت اچھی سے جانتے ہیں. اس کے باوجود سندھ گورنمنٹ نے اتنا بڑا رسک کیوں لیا ان کو پولیٹیکلی وہ موومنٹ کرنے کے لیے؟ یہ ایک بہت بڑا رسک تھا کیونکہ خدا نہ خواستہ آپ کو بتایا تھریٹ اگر ہوتی تو الٹیمیٹلی سندھ گورنمنٹ کس حد تک بدنام ہوتی, شاید اس کا تصور کرنا بھی بڑا مشکل ہے کہ اگر اللہ نہ کرے کوئی واقعہ ہو جاتا ہے. تو وہ اتنا بڑا پولیٹیکل آپ نے رسک لینے کا ایک عام تاثر یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکلی کوئی اچیومنٹ حاصل کی گئی ہے اس دورے کو دکھا کے. دوسری بات سر, دوبارہ سے سندھ میں نئے صوبوں کی تقسیم مزید بنانے کی ایک نئی تحریک شروع ہو گئی ہے. پہلے 1-2 تھے, اب مزید افراد اس میں شامل ہو گئے اور وہ چاہتے ہیں کہ مزید اس بارے میں. اچھا, پہلے جو آپ نے سوال کیا قاضی صاحب کہ ہم نے اجازت کیوں دی, اگر ہم اجازت نہیں دے تو آپ کیا سوال کر رہے ہوتے ابھی آپ؟ تو آپ نے اجازت کیوں نہیں دی؟ اجازت دو تو بھی آپ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی کیوں دی, نہیں دیتا تو بولتے میں کیوں نہیں دی. دیکھیے اجازت اس لیے دی گئی کہ جی ہم نے کہا کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی, ہم آپ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, آپ ایک علاقے کے چیف منسٹر ہیں اور ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ اگر یہاں پہ اپنی کوئی بھی اس طرح کی پولیٹیکل ایکٹیویٹی گورنمنٹ کے بتائے ہوئے طریقہ کار پہ کریں. بتائے ہوئے میں یہ نہیں کہ ہم جیسے کوئی ڈکٹیٹ کرنا چاہتے ہیں, بتانے بھائی آپ اس گراؤنڈ میں کر لو, آپ کرو, آپ یہ روٹس اٹھاؤ, جو کمٹمنٹ گورنمنٹ کے ساتھ کرو وہ پوری کرو, آپ کرو, کوئی منع نہیں کر رہا. لیکن آپ نے اس کی وائلیشن کی, آپ نے کوئی رسک تھا, رسک ہمیں اندازہ ہے کہ تھریٹ تھا, اسی لیے ہم نے ان کو پولیس کی بیشتر جو ہے سیکیورٹی فراہم کی. ہماری سب سے بہترین ادارہ ہے SSU, اس کی سیکیورٹی چیف منسٹر خیبر پختونخوا کو پرووائڈ کی گئی.
ان کو سیکیور کرنے کے لیے، اور جن جن جگہوں سے ان کو اور جن جن روٹس کے لیے منع کیا گیا انہوں نے جان بوجھ کے وہی روٹس وہی جگہیں لیں. اب وہ کس مشن میں تھے وہ خدا کو پتہ ہے. لیکن یہ ساری چیز. دوسری آپ نے بات کی کہ پھر آواز آ رہی ہے، یہ کوئی صوبوں والی بات جو ہے نا یہ صرف ایک کان سے سنیں دوسرے کان سے نکال دیں، کوئی مزید صوبے نہیں بن رہے. جی اچھا شرجیل صاحب یہ بتائیے گا کہ پی ٹی آئی والے یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ جلسے سے ایک دن پہلے رات میں پولیس نے جو ہے وہ ان کے اوپر جو ہے وہ لاٹھی چارج کیا باغ جناح گراؤنڈ کے اندر، جبکہ وہ جلسے کی تیاری کر رہے تھے. اور جس دن جو ہے وہ ان کا جلسہ تھا تو نمائش چورنگی پہ پولیس نے ان کے کارکنوں کو پہلے پکڑ دکڑ شروع کی، پھر اچانک جو ہے وہ پولیس وہاں سے چلی گئی اور ایک ہجوم جو ہے وہ باغ جناح کے اندر داخل ہو گیا. تو یہ ان کو روکا کیوں گیا تھا جب ان کو اجازت؟ اچھا میری بات سنیں، ابھی آپ نے جلسے سے ایک دن پہلے کی بات کر رہے ہیں. جب بھی کسی جگہ پہ بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو پہلے جگہ کی بی ڈی ہوتی ہے، ان کو کلیئر کیا جاتا ہے. اگر آپ نے آج کوئی اجازت دی ہے تو آپ ایک دن پہلے سے تو نہیں بول گے کہ بھائی آپ کاروائی شروع کر دو. ایک پہلے ایک سویپنگ اسے کہتے ہیں، بی ڈی اور سویپنگ کہتے ہیں، وہ ٹرمنالوجی ہوتی ہے وہ کی جاتی ہے. آپ نے خود کہا کہ جی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کو روکا گیا اور اچانک سے پولیس وہاں سے چلی گئی. تو اس کا مقصد کیا تھا؟ اگر روکا گیا تھا تو پولیس اچانک پھر کیا پی ٹی آئی کے کہنے پہ پولیس واپس گئی تھی؟ تو یہ میں کہوں یہ ہمیں جھوٹ کے سر پیر نہیں ہوتے. کبھی ایک بات کریں گے، کبھی دوسری بات کریں گے، تیسری بات کریں گے. ان کی ساری باتوں کا مفروض یہ ہے کہ وہ یہاں پہ امن امان خراب کرنا چاہتے تھے. وہ یہاں سے کوئی بہت بڑی خبر بنا کے لے کے جانا چاہتے تھے. پی ٹی آئی چاہتی تھی کہ یہاں پہ کسی طریقے سے حکومت سندھ کو بدنام کرنے آئے اور ہمیں کوئی سختی کرے، کوئی روکے، کوئی ایف آئی آر کٹے، کوئی اریسٹ کرے. ہم نے وہ کوئی ان کی چیز نہیں کرنے دی. ہم نے کہا کہ ہم نے ان کو وہ عزت دی جو انہوں نے شاید اپنے ہم سے وہ ہمیں یہ ریئلائز کروانا چاہ رہے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی ہو گئی. ہم نے ان کو عزت دی کہ بھائی آپ گورنمنٹ کے بنائے ہوئے پلان پہ آپ آ کے کام کریں. آپ کو جتنے بندے لے کے آنے لے کے آئیں. آپ نے خود دیکھا کہ لوگوں کا ریسپانس، جو کراچی شہر ہے جتنا بڑا کلیم پی ٹی آئی کرتی ہے کہ کراچی ہمارا ہے اور کراچی میں ہماری اتنی سیٹیں تھی ہوتی. آپ کراچی میں سب مختلف جگہوں پہ رہتے ہیں نا، آپ کو پورا شہر نظر آیا کہ پورے شہر میں ریلیاں نکل رہی ہیں، پورے شہر میں کوئی سیلیبریشن ہو رہی ہے، پورے شہر میں کوئی کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو نظر آیا نہیں آیا مجھے آپ بتا دیں. قائد صاحب آپ بتائیں. نہیں ہے نا. اب آپ یہ سارے صحافی بول رہے ہیں، میں نہیں بول رہا اور میں نے کسی کو پڑھا کے نہیں بٹھایا. جب پورے ورنہ جب فیسٹیوٹی ہوتی ہے، جب لیڈران آتے ہیں، جب سیلیبریشنز ہو رہی ہوتی ہیں تو شہر میں انتظامیہ کے کیمپس لگے ہوتے ہیں، شہر میں ریلیاں چل رہی ہوتی ہیں، شہر میں لوگ 1-2-3 دن پہلے بھنگڑے ڈال رہے ہوتے ہیں. یہ اس طرح کا کوئی ماحول نہیں تھا. کیونکہ میں یہ نہیں بولا کہ ان کی کوئی فالوئنگ ہے یا نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے وہ جو شو سمجھ کے آئے تھے اس میں ان کو مایوسی ہوئی. اور اسی مایوسی کی وجہ تھی جو میں نے ویڈیو دکھائی کہ خبر نہیں بن رہی تھی، لوگ نہیں نکل رہے. تو پھر ایک واحد چوائس کیا ان کے پاس رہ گئی؟ واحد چوائس ان کے پاس یہ رہ گئی کہ ہم کوئی ایسا ہنگامہ کریں، ایسا کوئی فساد کریں جس سے کوئی خبر بن سکے. آپ لوگوں کا لاسٹ کوشچن کر لیں. اچھا سیکنڈ لاسٹ. اچھا جب میں لے رہا ہوں 4 سوال لے رہا ہوں. ان کی آمد سے کچھ روز قبل پی ایس پی نے پورا بیانیہ کے بارے میں بتایا، پی ٹی آئی کے بارے میں عمران خان کا نام لے کر چیزیں بتائی. تو جب آپ لوگوں نے اجازت دی، پرمیشن دی ایکٹیویٹیز کی، ایک طرف پی جے اس طرح کہتا ہے کہ یہ جو دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں، وہاں مختلف انہوں نے دہشت گرد چھڑایا، یہ کیا، ان کو آپ یہاں پہ اجازت دے رہے ہیں. تو اس ساری ایکٹیویٹی کے بعد جب وہ آئے اور چلے گئے، کیا فوج کی جانب سے کوئی رابطہ آپ لوگوں سے کیا کہ ہم کچھ اور بیانیہ پیش کرتے ہیں، آپ ان کو؟ نہیں جی بالکل. وہ جن کی آپ بات کریں ان کا اپنے میکینزم ہے، ان کا اپنے ایک ادارے کے اپنے ان کے ہیں طریقے، ان کے پاس ایک انفارمیشنز ہیں، ان کے پاس ثبوت ہیں، ان کے پاس شواہد ہیں. اور کون سی بات غلط کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے پی ٹی آئی کے بارے میں؟ کیا یہ بات غلط ہے یا آپ بھول گئے یا میں بھول گیا کہ عمران خان کہتے تھے کہ جی طالبان کے دفاتر جو ہیں وہ پاکستان میں کھولے جائیں؟ کیا آپ اور میں بھول گئے کہ جی وہ طالبان جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں طالبان کے رہنما اریسٹ ہوئے تھے، اس وقت فارن منسٹر تھے شاہ محمود قریشی صاحب. جس دور میں آپ کو ابھی آپ نکال دیں گوگل یا چیٹ جی پی ٹی آپ کو بتا دے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب دور حکومت تھی تب فارن منسٹر تھے شاہ محمود قریشی صاحب، تب طالبان کے رہنما اریسٹ ہوئے. اور جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تب فارن منسٹر تھے شاہ محمود قریشی صاحب. اس دور میں ان طالبان کے رہنماؤں کو باعزت بری کیا گیا، سزا یافتہ لوگوں کو، کانوکٹڈ لوگوں کو، کانوکشن کو، اگر کانوکٹ بندے کو ریلیز کروانا ہے تو بھائی آپ کورٹ میں جاؤ گے، بغیر کورٹ کے ان کو ریلیز کروایا گیا اس وقت سے شاہ محمود قریشی صاحب. تو میں وہی بتا رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے دور میں کیا کیا ہوا، طالبان کے لیے ان کا کیا رویہ رہا عمران خان کا. پھر جس طریقے سے مدرسوں کو فنڈنگ جس طریقے سے دینی پڑی وہ دیتے رہے ہمیشہ، اور جتنا سافٹ کارنر رکھا. اور وہ ہم ان طالبان ان دہشت گردوں کی بات کر رہے ہیں. کوئی عام بات نہیں ہے کہ اس کو سب اگنور کر لیں کہ یار ملک کے ایک بندہ اپنے آپ کو بڑا لیڈر کہلواتا ہے، اگنور کر لیں کہ وہ بندہ جس نے اے پی ایس کا واقعہ کیا ہو.
جس میں سینکڑوں بچے شہید ہوئے ہوں، جس کی وجہ سے ہمارے مذہبی مقامات پہ، ہمارے امام بارگاہوں پہ حملے ہوئے ہوں، ہماری مساجد پہ حملے ہوئے ہوں، وہ ذمہ داری قبول کر رہے ہوں، پھر آپ کی پولیس پہ، آپ کے فوجی جوانوں پہ حملے ہوئے ہوں، آپ کی قوم کے بازاروں پہ، دکانوں پہ، جگہ کہاں کہاں حملے نہیں ہوئے ہوں، جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کیا کیا حالات تھے، ان چیزوں پہ حملے ہوئے ہوں، ان لوگوں کو اگر وہ پارٹی پروٹیکٹ کرے یا نرم گوشہ رکھے گی تو کیا کہلایا جائے گا؟ میں ایک بات رہ گیا کہتے ہوئے، ہمیں جب یہ تھریٹس تھے تو آپ کو پتا ہوگا کچھ دن پہلے ہی ایک خاتون بچی پکڑی گئی جس کے پاس سے جو ہے وہ ایک خودکش جیکٹ برآمد ہوئی، پھر اس کے بعد 2 ٹن سے زیادہ جو ہے وہ آپ کا بارود مواد پکڑا کے خدا نہ خواستہ جس طرح وہ قاضی صاحب نے بات کی کہ اگر کچھ ہو جاتا تو فلم تو گلے میں ہمارے ہی انہوں نے پڑھنی تھی، اگر ایکسٹرا پروٹیکٹیو نہیں ہوتے، یہ 2-4 واقعے تو پکڑے گئے، خدا نہ خواستہ کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو نہ پکڑا گیا ہو نا، اور اگر اس نے خدا نہ خواستہ یہ ٹارگٹ کر دیا تو پھر کیا آپ لوگ بولتے ہو، پھر ہم کیا بولتے؟ آپ نے بات قاضی صاحب بالکل منطق کی والی بات کہی کہ بھائی جب آپ کو پتا بھی تھا تھریٹ تھا تو آپ نے پرمیشن کیسے دی؟ اگر ہم پرمیشن نہیں دیتے تو پھر بھی ہم گالیاں کھا رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ ڈیموکریٹک لوگ ہیں، آپ نے کیوں نہیں پرمیشن دی؟ تو ان لوگوں کو جن کو عزت دی گئی، جن کے لیے رستہ نکالا گیا کہ بھائی آپ کو اگر کوئی کام کرنا ہے تو آپ کو ہم یہ رستے دے رہے ہیں، آپ یہ کریں، انہوں نے اس کو ابیوز کیا۔ جو عزت دی گئی اس عزت کو انہوں نے بولا کہ نہیں یہ عزت ہمیں نہ دو، ہم اپنی وہی سیاست کریں گے، ہم گالم گلوچ کی سیاست کریں گے، ہم الزامات کی سیاست کریں گے، ہم جھوٹ کی سیاست کریں گے، ہم الزام تراشی کی سیاست کریں گے، ہم بہتان کی سیاست کریں گے۔ یہ لوگ اپنے اس رویے میں آج دن تک اسی طریقے سے قائم اور دائم ہیں۔ جلسے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ بڑے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ بہت بڑا پاور شو پی ٹی آئی نے کر دیا، جبکہ ہماری اطلاعات یہ ہے کہ 80 سے 90% کے پی کے لوگ تھے۔ دیکھیے کہاں کے بھی لوگوں، ایشو یہ ہے کہ اگر لوگ ہوتے، اگر لوگ آنے تھے، جب خود نے سب نے، ابھی آپ کے صحافی دوست نے بولا کہ بھائی پولیس ہٹ گئی تھی، لوگ آ رہے تھے، جمع ہو رہے تھے تو پھر جلسہ کیوں نہیں کیا؟ کس نے منع کیا تھا آپ کو؟ جب آپ کو پتہ چلتا کہ جب لوگ نہیں آ رہے، گراؤنڈ بہت بڑا ہے، گراؤنڈ بھرا ہوا نہیں جا رہا، تو ان کو اور کچھ نہیں کرو، پولیس پہ پتھراؤ کر دو، خبر بن جائے گی۔ جی جمالی صاحب اس کے بعد لاسٹ کو سنا۔ شریف صاحب، جو کابینہ کا آپ نے فیصلہ بتایا کہ آج سندھ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ سندھ سیکریٹریٹ اور سندھ اسمبلی کے ملازمین کی ہیلتھ انشورنس کی جائے گی، اس بارے میں ہم اکثر یہ سوال کرتے ہیں صحافیوں کے حوالے سے، دیگر اداروں کے حوالے سے، تو سندھ حکومت کے یہ موقف ہوتا ہے کہ سندھ کے اسپتالوں میں سب کے لیے مفت علاج ہے اور بہترین سہولیات ہیں، تو پھر سرکاری ملازمین کے لیے ہیلتھ انشورنس کی؟ دیکھیے جی، سب کے لیے مفت علاج ہے، سب کے لیے جو ہے سندھ میں ہر عوام کے لیے، ہر آدمی کے لیے مفت علاج ہے۔ اسی طریقے سے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے لیے مفت علاج ہے۔ گورنمنٹ کی جو تمام گورنمنٹ ملازمین ہوتے ہیں ان کے کچھ پرکس اینڈ پریویلیجز ہوتے ہیں، اس پریویلیجز کو کنٹینیو رکھا گیا ہے اس میں۔ جی شریف صاحب، یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے کے پی کے سے جو آئے ہوئے تھے سی ایم صاحب، ان کو جو تحفہ دیا گیا تھا اجرک اور ٹوپی، وہ پی ٹی آئی والوں نے واپس کر دیا ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ یہ جو واقعہ ہوا جنا گراؤنڈ کے پاس، ویسے بات کرتے ہیں کہ تمام شہری برابر کے ہیں، قانون سب کے لیے ہے، تو پھر پی ٹی آئی والوں سے اتنی رعایت کیوں؟ جب سندھ سے آئے ہوئے سندھ کے جو لوگ احتجاج کرتے ہیں کراچی پریس کلب کے سامنے، تو معصوم بچوں پہ پولیس تشدد کرتی ہے، ان کو جو ان کے خلاف پرچہ بھی کاٹا جاتا ہے، اگر ریلی نکالی جاتی ہے عوامی تحریک کی جانب سے حیدرآباد میں، تو ان کے خلاف مقدمہ کیوں نہیں درج ہو سکتا؟ دیکھیے جی، اب آپ نے کہا کہ انہوں نے اجرک ٹوپی واپس کر دی، مجھے نہیں پتا اس کا، اور اس کا مطلب اجرک ٹوپی ہم بولتے ہیں ہماری عزت میں نے آپ کو دی، تو اس کا مطلب آپ بولتے ہیں میں اس عزت کے قابل نہیں واپس کروں جاتا۔ ایک یہ مقصد نکالا جا سکتا ہے، دوسرا مجھے نہیں پتا، میں ابھی آپ کے مفروضوں کی خبر ہے، جب تو میں ویریفائی کر لوں کہ انہوں نے واقعی واپس کیے نہیں، کہ مجھے تو نہیں پتا چلا۔ ابھی سعید مینی صاحب سے پوچھا کروں گا کہ بھائی ان کو اب ملی نہیں ملی ہے، اور اگر ملی ہے تو پوچھوں گا بھائی کیا کہہ کے انہوں نے واپس کی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تھینک یو ویری مچ، تھینک یو۔ میڈیا کے